عزیز کو حکومت وقت کے حوالے سے اس وقت اعتماد، عدم اعتماد، برداشت اور عدم برداشت کی جس ملی جلی کیفیت کا سامنا ہے، ایسا پہلی بار تو نہیں ہے۔ جانتے ہیں کہ ملک کی فضا پر ماضی میں اس کے خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ جہاں وزیر اعظم عمران خان اور ان کے رفقا نے وسیع النظری سے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے چیلنج کو قبول کیا ہے، اس سے تعلق رکھنے والی جماعتیں حکومت کی تبدیلی اور آئندہ وزیر اعظم کے تعین کی حد تک پر امید دکھائی دیتی ہیں۔ حکومتی ترجمان وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا اور ان کا اندازہ ہے کہ آئندہ ہفتے اپوزیشن جماعتیں اپنی ناکام تحریک لے کر واپس گھروں کو لوٹ جائیں گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جو 9 روز قبل مزار قائد کراچی سے پیپلز پارٹی کی اسلام آباد کی طرف روانہ ہونے والی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں، لاہور پہنچنے پر ان کے بیان میں حکومت کی رخصتی کے 100% دعوے میں لچک دکھائی دی۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو مشکل ہدف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کامیابی کی 100% گارنٹی نہیں دی جا سکتی، البتہ نتائج جو بھی ہوں، وزیر اعظم کا بندوبست کرنے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اتوار کے روز اپنے رفقا کے ہمراہ لاہور کے ناصر باغ میں ان کا عوامی ریلی سے خطاب تھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو، ان کی بیٹی اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے تاریخی جلسے کیے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے میلسی میں عوامی اجتماع سے اپنے خطاب میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا بل قومی اسمبلی میں لانے اور 500 ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان اور خون کے آخری قطرے تک کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کی ناکامی کے بعد جو میں ان کے ساتھ کروں گا، یہ بھی اس کے لیے تیار رہیں۔ اپوزیشن ایک ہفتہ قبل تحریک عدم اعتماد کا مسودہ تیار کر چکی ہے، جس پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل اور جمعیت علماء اسلام فے کے ارکان کے دستخط ہیں۔ مسودے کو حتمی شکل دینے کی ذمہ داری شاہد خاقان عباسی کو سونپی گئی تھی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر 80 سے زائد اپوزیشن ارکان کے دستخط ہیں۔ اس کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ ملک اقتصادی زبوں حالی کا شکار ہے اور اس کے معاشی بحرانوں سے نکلنے کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال ہے، جبکہ خارجہ پالیسی بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور ان وجوہ کے باعث قائد ایوان اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ دوسری طرف حکومتی پارٹیاں بھی اپنے دفاع میں جلسے اور ریلیاں منعقد کر کے عوامی رد عمل پر اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی مجموعی صورتحال اگرچہ کنٹرول میں ہے، تاہم واضح رہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے اور ماضی کے تجربات کی تاریخ اس حوالے سے اچھی نہیں ہے۔ یہ جنگ سڑکوں پر جلاؤ، گھیراؤ، جلسے جلوسوں، خون ریزی کی شکل میں بھی لڑی گئی، جس کے تلخ نتائج تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ عام انتخابات اب دور نہیں، جس کے تناظر میں تجزیہ کار موجودہ صورتحال کو اس کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ بلا شبہ ہر سیاسی جماعت کا ہدف اور منشور ملک کو ترقی و بہبود کے راستے پر گامزن کرنا ہوتا ہے، اور یہی بات حکومتی و اپوزیشن ایجنڈے میں بھی شامل ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اقتدار کی اس جنگ میں پارلیمانی آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کیا جائے جس سے ایوان کا تقدس پامال ہو اور جمہوریت پر کوئی آنچ آئے، کیونکہ اس کا نتیجہ ملک کو قوم کے نقصان ہی کی صورت میں برآمد ہوگا۔